میں ہوں پیغمبر مقدس اینتھنی کا فرانسس لوئس. میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ پیغمبر مقدس اینتھنی کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اسے لائک کرتے ہیں، اسے شیئر کرتے ہیں، اور اس طرح اپنی زندگی میں مقدس اینتھنی کے معجزات کے سبب سے اور ان کی گواہیوں کے سبب سے بہت سے لوگ پیارے یسوع کی طرف رجوع لاتے ہیں اور اس طرح زندگی کو تبدیل کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مقدس اینتھنی کی وصال یا انتقال کے حوالے سے ہے. یہ سن 1231 کی بات ہے کہ روزوں کے ایام تھے اور مقدس اینتھنی نے محسوس کیا کہ تبلیغ کے دوران جو انہوں نے مختلف جگہوں پر سٹریس لیا، اس بات کے لیے انہوں نے بوجھ لیا، تو ان کی صحت جو تھی وہ گرتی جا رہی تھی. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں گوشہ تنہائی جو ہے، تنہائی کے گوشہ میں یا گوشہ نشینی اختیار کر کے آخرت کے سفر کی تیاری کر لیتا ہوں. اس مقصد کے لیے انہوں نے کامپو سمپراو نامی جگہ کا انتخاب کیا. یہ جو خانقاہ تھی یہ ایک شاگرد کاؤنٹ تراسو کی زمین میں واقع تھی. انہوں نے اپنا گھر اور گرجا فرانسسکن کو دے رکھا تھا. کچھ عرصہ تک مقدس اینتھنی نے کاؤنٹ کی مہربانی کو قبول کیا، مگر ایک دن وہ اپنے پوشیدہ کمرے میں دعا کر رہے تھے. رات کافی بیت چکی تھی. نواب کچھ کہنا چاہتے تھے، لہذا وہ ان کے کمرے کی طرف گئے. جو ہی وہ مقدس کی آرام گاہ کی طرف پہنچے تو ان کے بند کمرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی تھی. ان کا تجسس بڑھا اور وہ ان سے نہ رہا گیا. بالآخر چابی والے سوراخ سے اندر جھانکا تو ایک انتہائی خوبصورت بچہ جو تھا وہ مقدس اینتھنی کی کتاب پر، جو وہ میز پر کھلی پڑی تھی اور جسے وہ تحریر کر رہے تھے، وہ کتاب ضروری بعض عیدوں کے موقعوں پر کتاب تھی. وہ کتاب کھلی پڑی تھی اور مقدس اینتھنی کو پیارے یسوع بہت زیادہ اپنے نور سے منور ہو کر پیار کر رہے تھے، جس کو کاؤنٹ تراسو نے جب دیکھا تو کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ ایک دم سے غش کھا کر گر پڑے. اور مقدس کو بھی پتہ چلا. انہوں نے جب دیکھا تو کاؤنٹ سے کہا، یعنی اپنے دوست کو کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی یہ بات کسی سے نہ کرنا. کاؤنٹ نے اس معجزے کے پیش نظر بہت سی تصاویر اور مجسمے اپنے گھر میں، اپنے گودام میں بنوا کر رکھنے شروع کر دیے. اور جب ان کا وصال ہوا، جب ان کی وفات ہوئی، تو اس دن انہوں نے ایک دم سے وہ مجسمے اور وہ تصاویر نکال کر لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے اس وقت گواہی دی کہ میں نے بچہ یسوع کو انہیں پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی اس کتاب کے اوپر وہ کھڑے تھے جسے میں نے دیکھا ہے. تو یہ وہ تصویر ہے. مقدس اینتھنی آخری ایام میں مقدس فرانسس کی طرح فطرت کو بہت پیار کرنے لگے. انہوں نے اپنا مسکن جو ہے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی جو گھاس پھوس اور پلچی کی بنی ہوئی تھی، میں اپنا گھر بنا لیا. یہ گھر جو تھا وہ گھونسلہ نما جھونپڑی تھا. ایک بڑے اخروٹ کے درخت پر انہوں نے ان کی زندگی کے جو سوانے نگار ہیں، لیمجینڈا پراما، وہ فرماتے ہیں کہ یہ فانی زندگی میں ان کا آخری مسکن تھا. ایسے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ایک پرندے کی طرح ٹہنی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف پرواز کرنے کی تیاری کر رہے. 2 فرانسسکن بھائی یعنی لوک اور پیلوڈی اور فرا ریگورو بھی اس درخت کے نیچے جھونپڑیوں میں قیام پذیر تھے. اختتام چونکہ غیر متوقع تھا اور مقدس اینتھنی ہر روز شام کو اپنے حجرے سے نکل کر خانقاہ کے بھائیوں سے مل کر شام کا کھانا کھاتے تھے. 13 جون 1231 بروز جمعہ مقدس اینتھنی بمشکل اپنی میز پر، کھانے کی میز پر بیٹھے ہی تھے کہ بے ہوش ہو گئے اور درد سے
طاقت ہو گئی. بھائیوں نے آپ کو بستر پر لٹایا، لیکن مقدس اینتھنی نے محسوس کیا کہ ان کی حالت بدترین ہے اور انجام نزدیک آ گیا ہے. انہوں نے فرا ریگورو سے درخواست کی کہ انہیں پادوا لے جائیں، کیونکہ وہ خانقاہ کے بھائیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے. بیل گاڑی کا بندوبست کیا گیا اور چند ساتھیوں کے ہمراہ آپ کو پادوا روانہ کر دیا. جب وہ شہر سے باہر ہی تھے تو انہیں برادر وینوتو ملے، جو مقدس اینتھنی کے قریبی دوست تھے، اور بھائیوں کو تاکید کی کہ وہ آپ کو آرسیلیا کے چھوٹے ہسپتال میں لے جائیں. یہ پادوا سے 2 کلومیٹر دور تھا. یہاں وہ بھائی قیام پذیر تھے جو غریب کلیئرز کے لیے کائنہ خدمات سر انجام دیتے تھے. وینوتو نے کہا کہ یہاں وہ نسبتاً آرام سے رہیں گے، کیونکہ پادوا میں تو ملنے والوں کا تانتا بن جاتا ہے. اس طرح آپ کو آرسیلیا کے یتیم خانے میں لے جایا گیا. ذرا مراقبے اور گہری خاموشی کے بعد انہوں نے کہا، یعنی مقدس اینتھنی نے کہا کہ وہ اعتراف کرنا چاہتے ہیں. اعتراف سننے کے بعد انہیں گناہوں کی جب معافی دی گئی، وہ مغفرت کی گئی تو کفارہ ادا کر لیا، تو انہوں نے آخری گیت گایا. یہ آخری گیت ان کی پسندیدہ حمد تھی جو اکثر گایا کرتے تھے. وہ گیت یہ تھا: اے خدا کی مقدسہ ماں. جب آخری مصرع ختم کیا تو اپنے ہاتھ حیرت انگیز طریقہ سے اوپر اٹھائے. ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور جم گئیں، اور وہ ایک غیر مرئی روشنی سے آنکھوں سے نکلنے لگی. ان کی آنکھوں سے ایک غیر مرئی روشنی نکلنے لگی. شاید وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے تھے جو باقی لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھی. فرا ریگورو نے پوچھا، برادر آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ مقدس اینتھنی نے بڑی نرمی سے جواب دیا، میں اپنے خداوند کو دیکھ رہا ہوں. تب انہوں نے آخری مالش کا ساکرامنٹ لیا، جس میں انہوں نے سب کی موجودگی میں مل کر زبور 7 یا اس کی تلاوت کی. آمین کہہ کر آپ مکمل طور پر ساکت ہو گئے. آدھا گھنٹہ کے بعد بھائیوں نے دیکھا کہ آپ کی سانس رک چکی تھی اور آپ کی روح قصر انصری سے آسمانی مسکن کی طرف پرواز کر چکی تھی. لیکن ایک حیران کن تبدیلی ان کے جسد خاکی پر رونما ہوئی. آپ کا جسم قابل رشک خوبصورتی سے جگمگا اٹھا اور چہرے پر ناقابل بیان خوشی اور اطمینان تھا. آپ کی عمر ابھی 36 سال بھی نہ ہوئی تھی. آمین.